ہم تو آپ کو پہلے بھی بتاتے ہیں کہ ان کا پبلک کا رنگ اور ہے اور نجی محفلوں کا رنگ اور ہے، پیچھے معاملات اور ہوتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے لیے تو میں خصوصاً آخر میں ایک بات کروں گا، چونکہ میں نے پورا بلڈ اپ اس میں ہوا ہے. مجھ پہ دعوت اسلامی کے اور الیاس قادری صاحب کے بہت احسانات ہیں، لیکن اپنی جگہ یہ بات، اس کے باوجود میں اس کا یہ اسپیکٹ بھی ہائی لائٹ گورنمنٹ کے سامنے ضرور کروں گا اور ریاستی اداروں کے سامنے کہ آپ کئی سالوں سے پاکستان کی سب سے امن والی جماعت ان کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی پبلک پروٹیسٹ میں حصہ نہیں لیتے، اور صرف یہ نہیں، تبلیغی جماعت والے بھی. اور اگر انہوں نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم بھی کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ وقتی طور پہ دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں. جس طرح ہمارے حکومتی وزراء نے جب یعنی وکالت میں آنا ہوتا ہے تو وہ وقتی طور پہ وزارت سے استعفیٰ دیتے ہیں، پھر وکیل بنتے ہیں، پھر دوبارہ سے آ کے نیا حلف اٹھا لیتے ہیں. تو یہ بھی یہی کرتے ہیں، پھر وقتی طور پہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر جماعتیں ہوتی ہیں نا انہی فرقوں کی، ان میں چلے جاتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے پھر واپس اس شریف جماعت میں واپس آ جاتے ہیں. لیکن پر امن جماعت تو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کے سلیبس میں جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے، جو الیاس قادری صاحب نے اپنے سگنیچرز کے ساتھ اپنے ہر مرید کو وصیت کی ہے کہ آپ نے یہ کتاب پڑھنی ہے اور اس کے مطابق عقیدے رکھنے ہیں، سب سے زیادہ انتشار اس کتاب کے اندر موجود ہے. کون سی کتاب؟ حسام الحرمین. میں یہ نہیں کہتا کہ جو انہوں نے فتوے لگائے ہیں وہ غلط ہے، نہیں. ان فتووں کے بعد جو انہوں نے رزلٹ نکالا ہے نا، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے علماء دیوبند کو کافر، مرتد، واجب القتل، اور ان کے فالورز کو بھی کافر، مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے. تو اس کتاب کے تحت ہے تو اتنی سی ہے، کروڑوں دیوبندیوں کے قتل کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا ہوا ہے، سب سے پرامن جماعت نے، حسام الحرمین کے اندر. اور وہی پرامن جماعت احکام شریعت بھی چھاپے ہوئے ہیں، اور یہ وہ کتابیں جو ان کی ویب سائٹ، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی رکھی ہے، ہارڈ کاپی بھی ان کے مکتبے سے ملے گی. اعلیٰ حضرت کی کتاب احکام شریعت، یہ حسام الحرمین بھی ان کی ہے. اس میں ان سے پوچھا گیا کہ وہابیوں کی اگر جماعت ہو رہی ہو تو ہم وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہابیوں کی نماز نہ نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے. پھر پوچھا گیا کہ وہابیوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلیٰ حضرت جو ہے نا دیوبند اور اہل حدیث کو کمبائنڈ طور پہ کہتے ہیں، دونوں کو. تو اس کے جواب انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. سیدھا جواب کفار، کس کو؟ اہل حدیث اور دیوبند کو. سر جو آخری پھر فتویٰ ہے نا ان کا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابیہ کا ذبیحہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہابی 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لینا، ذبیحہ حرام اور مردار ہی رہے گا. اور اس کے ساتھ انہوں نے پھر کلیئر کیا کہ اس سے مراد دیوبندی، اہل حدیث، قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں ڈال دیا، یعنی ان کے لیول پہ ان کو رکھا. اور پھر کہا کہ البتہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے. تو یہود و نصارہ سے بدتر اعلیٰ حضرت نے ڈکلیئر کیا. اور وہ کتاب کون چھاپ رہے ہیں؟ کہ جن کو ہمارے ادارے سب سے پرامن جماعت پاکستان کی ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. وہ ظاہری امن کے اندر کس قسم کا یعنی آپ کہہ لیں کہ شر چھپا ہوا ہے. یہ بھی تو چیزیں ہائی لائٹ ہونا، ان کی پرنٹنگ بند کروائیں، اس قسم کی چیزیں جو لوگوں کو ابھار رہی ہیں. تو یہ میں نے 2 اس کی مثالیں، اور یہ میرے پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اعلیٰ حضرت کے طوفانی فتوے. سر پھر اب ہماری حوصلہ ہے نا کہ ہم سب سے اختلاف کر کے ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں صرف دنیا میں 2 فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں، ایک اہل سنت سے ٹوٹ کے الگ ہونے والا فرقہ قادیانی، چونکہ قادیانی شیعہ سے الگ نہیں ہوئے، اور حنفی بھی ہیں، وہ آج تک حنفی ہیں، ان کو میں کافر سمجھتا ہوں. دوسرا شیعہ سے ٹوٹ کے الگ ہونے والا فرقہ نصیریہ، جو پاکستان انڈیا میں تو نہیں پایا جاتا، شام میں پایا جاتا ہے. ان کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا اور حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا شیعہ کے ہم بھی اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ساروں کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل ہوں. لیکن یہ آپس میں جب اختلاف کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے. اور پھر ہم آپ کو بس صرف نرم انداز میں ہی کہتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یعنی بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن جو کتابوں کی تعلیمات ہیں اس سے ہٹ کے وہ مان رہے ہوتے ہیں.